اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک ہو جاؤ، متقین ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے گئے، یہ اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، لیکن شکل الگ تھی۔ جیسے امت محمدیہ میں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، سال میں ایک بار 1 مہینے کے روزے۔ اس سے پچھلی امتوں میں مکمل 1 مہینے کے تو نہیں، مگر ان کی مقدار کم و برتی کر کے الگ الگ مقدار تھی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ میں آج ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کرے کہ یہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ میرے نبی فرماتے ہیں، یہ مہینہ اس میں 3 عشرہ ہوتا ہے، اور اس 3 عشرے میں ایک رحمت والا عشرہ ہے، ایک برکت والا عشرہ ہے، اور ایک جہنم سے نجات والا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ کے معنی آتے ہیں 10، یعنی پہلے 10 دن، بیچ کے 10 دن، لاسٹ کے 10 دن۔ تو رحمت، برکت، جہنم سے نجات۔ یہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت جب عشرہ رحمت آتا ہے تو اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ایسی برسات فرماتا ہے، اگر گنہگار اس عشرے میں گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہے، تو اللہ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، رب قدیر وہ غفور الرحیم ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اسے ایسا کر دے گا جیسے لوہا زنگ آلود آگ میں ڈال کر جلایا جائے اور اس کی زنگ تپ کر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کیا ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے اور بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا بچہ ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ ہے نہیں ہوتا ہے، اللہ ایسا کر دے گا اس کو۔ معزز سامعین حضرات، عشرہ رحمت جب آتا ہے تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اس کی رحمت کے لیے دعائیں کیا کریں، اس کی رحمت کے لیے التجائیں کیا کریں۔ اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے، اس عشرے میں ایسی برستی ہے کہ اگر رمضان شریف میں آپ ایک نیکی کرو گے تو اس کی رحمت اس کے بندے، اپنے بندے پر ایسی مہربان ہوتی ہے کہ 70 گنا بڑھا کر اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف میں کی گئی ایک نیکی کا اجر اللہ 70 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی رمضان شریف میں جو آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا اجر آپ کو 70 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کو آپ کھانا کھلا دیتے ہو، یعنی افطار کرا دیتے ہو، تو پھر اللہ کھانا کھلانے کا ثواب بھی آپ کو دوسرے دنوں کی بنسبت 70 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، رب کی رحمتیں دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے۔ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور قید ہونے کے بعد وہ پھر
اپنے وسوسوں سے بندوں کو پریشان نہیں کرتے جیسے دوسرے دنوں میں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیاطین جو ہے قید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پہیہ ہو بہت تیزی کے ساتھ اس کو گھما دیں، جیسے سائیکل کے پہیے کو آپ گھماتے رہیں لیکن اس کا گھمانے سے آپ ہاتھ ہٹا لیں، اس کے پینڈل سے آپ پیر ہٹا لیں، اس کے باوجود بھی پہیہ گھومتا رہتا ہے، اس لیے کہ پہلے جو آپ نے گھما دیا ہے وہ اپنی روش پر ابھی قائم ہے، جب تک کہ بریک نہ لگے وہ گھومتا رہے گا۔ ایسے ہی مثال ہے، شیطان 11 مہینے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن اس 1 مہینے میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر اپنی اس پہلے 11 مہینے کی روش پر اگر توبہ کا بریک نہیں لگائے گا، خوف خدا کا بریک نہیں لگائے گا، اگر عبادت کا بریک نہیں لگائے گا، توبہ کا بریک نہیں لگائے گا، تو پھر وہ 11 مہینے کی روش کی طرح اس مہینے میں بھی گناہ کرتا رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کا بریک لگائے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کا اور سچی توبہ کرنے کا، عبادت کرنے کا یہ اللہ سے وعدہ کرے۔ جب یہ بریک لگا دے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ بلکہ میدان محشر میں جب رب پوچھے گا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، بے نمازیوں سے پوچھے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، سب کہیں گے اللہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، رب پوچھے گا میرے بندو تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، عرض کریں گے مولا شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان سے پوچھا جائے گا کیا تو نے میرے بندوں کو بہکا دیا، عرض کرے گا مولا تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، مولا تیرا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ جب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا تھا تو مولا تو نے مجھے اپنی قید میں ڈال دیا تھا، میں تیری قید میں تھا، فرشتوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، تو میں کہاں سے بہکانے آ گیا۔ اے لوگو رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی برکتوں کو لوٹو، اس رب کی رحمت برستی ہوئی رحمتوں کو لوٹو، اور پھر آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر رمضان شریف میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو اللہ اسے بے حساب و کتاب کی جنت عطا کر دے گا، اللہ اس کے لیے اس کے برزخی معاملات کو آسان کر دے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ وہ جہنم سے نجات کا ایسا عشرہ ہے کہ جہنم کے دروازے رمضان شریف میں بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے رمضان شریف میں۔ اللہ اکبر۔ وہ جہنم سے نجات کا آخری عشرہ ہے۔ اگر رمضان شریف پاؤ تو پھر جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور جو جہنم سے نجات کے اللہ کے انعامات ہیں انہیں لوٹو، ان سے غافل نہ رہو۔ میں ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور حدیث نمبر 6 یعنی 6 ہے۔ اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہیں بے شک، اعلیٰ حضرت سرکار تو یہاں تک فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تیرا۔ اور کسی اور عاشق نے کہا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آقا سب لوگوں میں زیادہ جواد یعنی سخی تھے، لیکن رمضان شریف میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں اور زیادہ میرے نبی سخاوت فرماتے تھے، اس لیے کہ دوسرے مہینوں میں آپ سخاوت کرتے بے شک، لیکن رمضان میں اس سے کہیں بڑھ کر سخاوت کرتے، اس لیے کہ اللہ رمضان میں اجر اور زیادہ فرما دیتا۔ پتہ چلا کہ رمضان میں اور زیادہ سخاوت کرنا
کرنا، رمضان میں لوگوں کو اور لٹانا، بھوکوں کو رمضان میں افطاری کرانا اور غریبوں کا خیال کرنا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، یہ میرے نبی کی سنت کریمہ بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے نبی جواد ہیں، سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے ہیں، لیکن رمضان شریف میں یہ سخاوت میرے نبی کی اور بڑھ جاتی تھی۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں، ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل ملنے کے لیے آتے، حدیث شریف میں ابن عباس فرماتے میرے نبی بہت زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ اللہ اکبر، یعنی رمضان شریف کی ہر رات میں حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آتے۔ کیسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے ضرورت کے مطابق، لیکن رمضان کی ہر رات میں میرے نبی کی بارگاہ میں آتے اور پھر قرآن کا دور فرماتے۔ غرض نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ جو ہوائیں بارش لاتی ہیں کتنی تیز ہوتی ہیں، میرے نبی ان ہواؤں سے بھی زیادہ تیز رمضان شریف میں اور رمضان کے علاوہ بھی رمضان میں یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ ان تیز ہوا، بارش لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ میرے نبی جود و کرم فرماتے تھے اپنی امت پر۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔